کرامتیں بزرگوں کی سنتے ہوں گے، ہے نا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہیں، معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے ہیں، اس قسم کی ان کی ایسی کرامات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں جو سراسر کفر اور شرک رہا کرتی ہیں اور جس میں خود ان کی جو ہے توہین رہا کرتی ہے۔ یہ تو بالکل وہی ہندوانہ بات ہے کہ جس طریقے سے ہندو بدبخت جو ہیں وہ کرشن کو خدا بھی مانتے ہیں اور دودھ کو چرانے والا بھی مانتے ہیں، دودھ چوری کر کے پیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو خدا بھی مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وہ دودھ چوری کر کے مارا کرتے تھے۔ رام کو خدا بھی مانتے ہیں اور ابھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کی بیوی کو کوئی آدمی اٹھا کر چلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی بچکانہ سی باتیں ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جس سے امام صاحب کی زندگی بالکل بری ہے، لیکن اصل جو قصہ ہے وہ سنیے۔ تو امام ابو یوسف نے جب کہا کہ ہر حالت میں مجھے غلط کہہ رہا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھے اور بھاگتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتائیے ہمارے استاد جی کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ پہلے دن انکار کرتا ہے، دوسرے دن اسے دیتا ہے اور وہ چھوٹا کیا ہوا ہے، تو دردی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ اچھا ہاں، اسی دھوبی کے مسئلے نے آپ کو یہاں لے کر کے آیا ہے، دھوبی کا مسئلہ آپ کو لے کر کے آیا ہے، تو سن لو، اگر اس نے انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے، انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا نہیں کیا تھا، اور اگر انکار کرنے کے بعد چھوٹا کرتا ہے کہ اب تو ہمارا ہو گیا ہے تو اب مزدوری کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا کیا۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ کی عقل کا بیان تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب اور امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو دین کے مقتدا ہیں، دین کے امام ہیں، ان سے اس قسم کی بچکانہ بات کا صدور میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیے لوگ محبت میں کس طرح غلو کر جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام ہو تو، عالم ہے تو، اللہ کا ولی ہے تو، صحابی ہے تو، حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو، شرعی بالکل اسلامی راہ یہ ہے کہ غلو اور جفا سے پرے ہٹ کر کے ان کی ہر ایک کو اس کے مقام کے اندر رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ انزل الناس منازلہم، اے عائشہ جو آدمی جس مقام کا حقدار ہے اسے اسی مقام میں رکھو، جس مقام کا حقدار اسے اسی مقام میں رکھو۔ تو ہر آدمی، اللہ کے رسول کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے، اللہ کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے۔ امام کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے اور ہر نبی کے مقام تک انہیں نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا نیچا کیا جائے کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولنے والا، ہیلے بہانے کرنے والا اور اس قسم کی سیاست چلنے والا جو عام بازاری لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ اپنے بغل بیٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا سب سے بہتر شاگرد اور سب سے زیادہ جاننے والا شاگرد یہی ہے۔ ایک بار امام حماد کو کہیں سفر میں جانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ان کا کوئی عزیز انتقال کر گیا اور اس کے وارث صرف امام حماد بن سلیمان بن رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے اور اب یہ سمجھ لیا کہ اب تو میں امام بننے کے لائق ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا نعوذ باللہ ذالک، امام ایسا نہیں کہتا، وہ تواضع سے کام لیتا ہے، عاجزی سے کام لیتا ہے، فخر سے کام نہیں لیتا۔ لہذا انہوں نے امام حماد کے بجائے اپنی ایک الگ مجلس بنا لی اور فتویٰ دیا تو 60 فتوے دیے ہیں۔ کتنے فتوے دیے؟ 60 فتوے دیے، جن میں سے 40 کے اندر تو سچ بات کہی ہے اور 20 فتوے انہوں نے غلط دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہے نا۔ تو جب حماد ابن ابی سلیمان کے پاس اوپر پیش کیا گیا تو کہا کہ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے پھر امام صاحب آ کر کے ان کے مجلس کے اندر بیٹھنا شروع کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آخری زندگی کس طریقے سے گزری یہ جاننے کے دیکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہایت ہی پرہیزگار تھے، نہایت ہی متقی تھے، اللہ تعالیٰ کا سخت خوف رکھنے والے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ عالم تھا ساتھیوں، یہ عالم تھا کہ بسا اوقات
ایک بار امام نے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھا دیا. کون نے آیت پڑھائی؟ اذا زلزلت، اس سورت کو اذا زلزلت الارض زلزالها، جس کے آخر میں کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں پر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی. یہ بڑی عظیم نصیحت والی آیت ہے کہ ہم اگر ذرہ برابر بھی ساتھیوں کوئی برا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ذرہ برابر برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا. راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب عشاء کے بعد اس آیت کے پڑھنے جب سنی ہے نماز میں، تو عشاء کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے ایسے بیٹھ گئے. کہا میں انتظار کرتا رہا کہ امام صاحب یہاں سے اٹھیں تو میں چراغ کو بجھاؤں اور بند کروں، لیکن ہم نے کہا کہ شاید میرے رہنے کی وجہ سے آپ کچھ ادھر ادھر کی بات جو دعا وغیرہ کرنی ہو نہ کریں. چنانچہ اٹھ کر کے چلا گیا. کہا جب میں آخری رات میں دوبارہ آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے اے وہ ذات جو ذرے ذرے کا بدلہ لینے والی ہے، وہ ذات جو ذرے ذرے پر مواخذہ کرنے والی ہے، اے وہ ذات جس نے اتنا بڑا جس کا اتنا باریک حکم ہے کہ ایک ذرے کی لوگوں کو نیکی دے اور ایک ذرے پر لوگوں کو مواخذہ کرے، اے اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا. کہا یہی کہتے رہے اور پوری رات گزر گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساتھیوں تقویٰ کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے بڑے ہی اونچے مقام پر فائز تھے. اگر آپ کے تقویٰ شعاری اور آپ کے زہد اور آپ کے ورع کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو یہ صرف ایک نہیں بلکہ کتنی مجلسیں ایسی ختم ہو جائیں گی. صرف جو مجھے اشارہ کرنا ہے وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ آخری زندگی کس طریقے طور پر گزری. چنانچہ امام صاحب ظاہر بات اپنے وقت کے عالم تھے اور کوفہ میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے اور کوفہ میں سب سے بڑے عالم تھے. اس لیے لوگوں نے آپ کو اپنے وقت کا قاضی بھی بنانا چاہا ہے. ابن حبیرہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا اموی دور میں، لیکن آپ نے قضا قبول نہیں کیا. تو ابن حبیرہ کو شبہ ہوا کہ شاید یہ علویوں کا ساتھ دیتے ہیں. چنانچہ آپ کو مقام رصافہ میں 100 کوڑے آپ کے اوپر برسوائے گئے، روزانہ 10 کوڑے. صرف کس بنیاد پر؟ کہ آپ منصب قضا قبول کریں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے منصور کے زمانے میں ابو جعفر المنصور نے آپ کو قاضی بنانا چاہا، اس لیے جب وہ بغداد کو اس وقت بغداد ابھی شہر بنا ہوا نہیں تھا، اس نے ابو جعفر المنصور نے یہ شہر بسایا ہے، بغداد کا شہر جو ہے. جب بغداد کا شہر بسایا تو کوفہ سے آپ کو بغداد لے کر کے آیا اور وہاں آپ کو قاضی بنانا چاہا. آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا میں منصب قضا کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ منصب قضا بڑا مشکل کام ہے. منصب قضا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے. جو لوگ اسے جانتے ہیں، جو لوگ اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی قاضی ہونا گوارا نہیں کرتے. امام صاحب نے کہا